الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس، آج کی یہ پاکیزہ تقریب تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اس تقریب میں شریک ہونے والے ہر فرد کو مجھ سمیت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا وفادار رکھے. حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزارنے کا شعور بخشے اور آپ کی غلامی میں موت عطا فرمائے. ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے علماء کے بیانات سنے. آپ کی سماعتوں کی نظر صرف ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ عوام الناس کو علمی دلائل اگر پیش کیے بھی جائیں تو عوام الناس ان علمی دلائل کو ذہن نشین نہیں کر سکتی. یہ علماء، فضلاء یا خطباء، ان حضرات کی علمی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو یاد رکھیں یا ان چیزوں کو آسان بنا کر عوام تک پہنچائیں. آپ کے سامنے صرف ایک چیز میں پیش کروں گا کہ اگر یہ علماء، اہل سنت کے علماء اپنے مدرسوں میں شمائل ترمذی کا درس دینا شروع کر دیں اور حضور کی سیرت اور حضور کے انوار و تجلیات کا نور بکھیرنا شروع کر دیں. اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ متنبی قادیان کی تصویر آج تک ہم میں موجود ہے. اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس متنبی قادیان کی تصویر موجود ہے. شمائل ترمذی کا درس دینے کے بعد وہی علماء متنبی قادیان کی تصویر سامنے کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ جو رسول اللہ کا حلیہ مبارک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیا اس حلیے سے ملتا جلتا حلیہ یہ ہے؟ کیا نبیوں کا حلیہ ایسا ہوتا ہے؟ شمائل ترمذی کے درس کے بعد اس کی تصویر دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذی شعور شخص اس محفل سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جس وقت تک وہ اس پر 1000 بار لعنت نہ بھیجے. اس لیے آپ تک کوئی لمبے دلائل، لمبی تفصیلات پہنچانے کی ضرورت نہیں. ہم الحمدللہ رسول اللہ کو آخری نبی ماننے والے ہیں اور اس پر ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک پہلے وہ خطیب تھے فرما رہے تھے کہ قادیانیوں کو کچلنا ہے. یہ الفاظ کا چناؤ بھی آپ ذرا احتیاط سے کیا کریں. انہی الفاظ کے چناؤ نے ہمیں عالمی سطح پر انتہائی نقصان پہنچایا ہے. قادیانیوں کو کچلنے کا یہ طریقہ
کہ انہیں مار دو، انہیں کچل دو، انہیں فنا کر دو، یہ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ براہین دلائل کی انبار کے انبار ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دلائل کو اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کریں۔ وہ اپنی موت خود مر جائیں گے، بلکہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ انہیں مارنے کے لیے ہمیں کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ابھی کوکب نورانی صاحب فرما رہے تھے کہ فوج میں جو قادیانی ہیں، پاک فوج کو ان قادیانیوں سے پاک کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس مطالبے کی تائید بھی کرتا ہوں، توثیق بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو کانفرنس گولڑا شریف میں 4 دسمبر کو ہوگی، اس میں بھی اس کا ہم اعادہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایوان اقتدار تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ کم از کم پاک فوج کو قادیانیوں سے پاک کیا جائے۔ اس کے علاوہ آج جو ملک کے حالات ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ متنبی قادیان کی فوجیں ہمارے ایمانیات کی سرحدوں پر حملہ آور ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اہل سنت کو اتحاد کی از حد ضرورت ہے۔ اس لیے اہل سنت کے تمام دھڑوں سے، تمام طبقوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے اتحاد پر نظر رکھیں، اور جو شر پسند عناصر آپ میں گھسے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالیں۔ اس وقت ہم نے کمر بستہ ہونا ہے متنبی قادیان کی فوج کے خلاف، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ میرا پیغام اہل سنت کے تمام دھڑوں کے لیے ہے، تمام قائدین کے لیے ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ معاون ہوں، اور اہل سنت کے اتحاد کے لیے جو کوششیں میں کر رہا ہوں اس میں آپ میرے شانہ بشانہ چلیں۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ گولڑا شریف کے تمام متعلقین میری اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ ہم لبیک کے حامی ہیں، ہم لبیک کے حامی ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے حامی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ صرف سیاسی نعرہ نہیں، اس میں ہمارا عقیدہ مضمر ہے، ہم اس کے حامی ہیں۔ اس لیے اس لبیک کے نعرے کو کسی جگہ بھی بطور اسلحہ استعمال نہ کیا جائے، بطور اسلحہ استعمال نہ کیا جائے، اور اگر بطور اسلحہ استعمال کرنا ہے تو یہ ان پر کریں جو اس کے قائل نہیں ہیں، جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہم تو خود اس کے قائل ہیں، اس لیے یہ اسلحہ ہم پہ استعمال نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم ہونے دیں گے۔ اب سلام ہوگا، اور سلام میں یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات یہ سلام پیش کریں گے۔ مولانا احمد رضا خان کی اپنی اشعار، ان میں جو سلام ہے وہ پیش کریں گے، اس کے بعد دعا، اور دعا کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سلام مصطفیٰ اپنی اپنی جگہوں پر ہی کھڑے رہیے گا۔ کو سلام شمع بز میں